الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال تعالى في موضع آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وعن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير دينه فاضربوا عنقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائی اور بزرگوں، مولائے دو جہاں، خالق کائنات، رب ذوالجلال، دونوں جہاں کے پالنہار کا بے حد شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو نہایت پاکیزہ دین عطا فرمایا۔ ہم نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ پسندیدہ دین اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے، اور اگر کوئی اس دین اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ ہمارے اس دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس اسلام کو سمجھے، قرآنی تعلیمات کو سمجھے، آدمی کو سمجھ میں آئے، دین اسلام میں داخل ہو جائے۔ قرآن میں صاف اللہ نے اعلان فرمایا لا اکراہ فی الدین، ذرہ برابر اس دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ جس کو پسند ہو ریسرچ کرو، دیکھو، پڑھو، اسلام کا مطالعہ کرو، سمجھ میں آئے، اسلام کے دامن کو تھام لو، اسلام کے قلعے میں محفوظ ہو جاؤ، دنیا اور آخرت کی عزت پالو، سرخروئی و بلندی پالو۔ لیکن زور زبردستی کہیں نہیں ہے، اور نہ آج تک دین اسلام میں کسی نے زور زبردستی داخل کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے آج تک کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ، کوئی حدیث کا ایک ٹکڑا، روایت کا ایک ٹکڑا، تاریخ کا ایک ٹکڑا دکھا نہیں سکتا کوئی مائی کا لال کہ کسی نے زور زبردستی کر کے کسی کو اسلام میں داخل کیا ہو۔ ایسی کوئی بات، کوئی ٹکڑا کہیں موجود نہیں ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ لوگ خود سے اسلام میں داخل ہوئے،
لوگوں نے اس دین اسلام کو سمجھا، سینے سے لگایا، محبت کی اور اس دین کی خاطر اپنا تن من دھن اور اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ذرہ برابر کہیں کوئی زور زبردستی نہیں۔ اور قرآن نے جب صاف ہمیں منع کر دیا کہ زور زبردستی اسلام میں نہیں کرنی ہے، بالکل دروازہ اسلام کا کھلا ہوا ہے، سمجھو، پڑھو، مطالعہ کرو، دل جب صاف ہو جائے ایمان لے آؤ۔ ہاں، اسلام کو پیش کرنے کا حکم ہے، ہم اور آپ اس دین اسلام کو پیش کریں، اخلاق ایسے بنائیں جو نبی کے اخلاق تھے، جو قرآنی تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم ڈھل جائیں تو اس اسلام میں وہ لچک اور خوبی ہے، لوگ خود بخود اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ کیسے جٹھے کے جٹھے، ایک ایک گروہ، شہر کے شہر اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلامی نظام دنیا میں پھیل گیا۔ یہ تاریخ نے دیکھا، ہم نے اور آپ نے پڑھا، اور قیامت تک یہ تاریخ موجود رہے گی، لوگ پڑھتے رہیں گے۔ الغرض، ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یہ بہت خطرناک پرفتن دور ہے۔ یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں پیشین گوئیاں ہے، نبی نے پہلے ہی اس دور کے بارے میں صاف طور پر اعلان فرمایا تھا، اور اشارے میں بھی بہت ساری پیشین گوئیاں فرمائی ہیں۔ ہم اور آپ فتنے کے دور میں، ارتداد کے دور میں جی رہے ہیں، شکوک و شبہات کے دور میں جی رہے ہیں۔ ہر آئے دن نئے فتنے ابھر رہے ہیں، ہر آئے دن نئی نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں، ہر آئے دن ایسی ایسی چیزیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اور لوگوں کی عقل حیران ہے کہ آخر یہ کہاں سے آئے۔ جس چیز کو آنکھوں نے دیکھا نہیں، عقلوں نے سوچا نہیں، دل نے کبھی بھی ایسی چیزوں کے بارے میں ارادہ نہیں کیا، آج دھڑلے سے وہ کام ہو رہے ہیں، وہ چیزیں ہو رہی ہیں، لوگ ان میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ایسے اس طریقے پر مبتلا ہو رہے ہیں کہ آج تک کبھی ایسے سوچا بھی نہیں گیا تھا۔ دین اسلام تو وہ دین ہے کہ جس میں گارنٹی لیا ہے، جس میں مکمل اور فل گارنٹی ہے اس دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کا۔ اس دین کے علاوہ کہیں کسی دین میں گارنٹی نہیں ہے۔ پاکیزہ شریعت ہمیں اور آپ کو دیا ہے، لیکن ہم اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک انسان اور ایک انسان کی عزت اس کائنات سے بڑی ہوئی ہے، اور ان میں ایک ایمان والا جب کوئی اللہ پر، رسول اللہ پر، قرآن پر، دین اسلام پر ایمان لے آتا ہے تو یاد رکھیں اس ایمان والے کی عظمت، اس ایمان والے کا احترام، اس ایمان والے کی قدر، اور وہ ایمان والا دنیا کی تمام چیزوں پر بھاری ہوتا ہے، یہاں تک کہ کعبے سے زیادہ محترم ایک ایمان والا اللہ کے نزدیک ہے۔ اگر وہ ایمان والا ایمان سے پھر جائے، اللہ کے اوپر سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے، قرآن کے اوپر سے، دین اسلام کے اوپر سے ایمان کو بدل لے، مرتد ہو جائے، دین سے منحرف ہو جائے، تو پھر وہ اس دنیا اور آخرت کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، اللہ کی نظر سے دھڑام سے گر جاتا ہے۔ ایک ایمان والا جب تک زندہ رہے گا اس دنیا کے نظام کو اللہ یوں ہی چلاتا رہے گا، چاند سورج اپنے وقت پر نکلیں گے، یہ دنیا کی ہریالیاں قائم رہیں گی۔ جب وہ ایمان والا ختم ہو جائے گا، اللہ اس دنیا کو پل بھر میں، ایک سیکنڈ میں ختم کر دیں گے، تہس نہس کر کے فنا کر دیں گے۔ بڑا قیمتی ہے ایک ایمان والا، ایمان سے زیادہ قیمتی دولت
نہ دنیا میں کوئی ہے اور نہ آخرت میں کوئی ہوگی۔ ایمان ہی وہ شے ہے جس کی بنیاد پر ہماری اور آپ کی کوئی اہمیت ہے، کوئی قیمت ہے اور اللہ کی نگاہ میں اچھے بنے ہوئے ہیں، ورنہ جس کے پاس ایمان نہیں وہ لاکھوں سجدے کر لے، وہ لاکھوں صدقہ خیرات کر لے، اللہ کو اس کے صدقہ اور خیرات اور ان کے تمام نیک اعمال کی کوئی حاجت اور کوئی ضرورت اور اس کا کوئی بدلہ اللہ نہیں دے گا۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو دنیا میں اگرچہ اس کا بدلہ مل جائے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ گھاٹے میں اور نقصان میں ہوگا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ بڑی قیمتی شے ہے یہ ایمان، جس کو ایمان محنت کے بعد ملا، مجاہدے کے بعد ملا، بیوی بچوں کو قربان کرنے کے بعد بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئی، گھر بار چھوڑنا پڑا، گرم ریت پر پتھروں پر لٹایا گیا، تکلیفیں دی گئی، کانٹے چبھ ہوئے گئے، مارا گیا، پیٹا گیا، نہ جانے کیا کیا گیا، گرم لوہے سے ان کو داغا گیا اور ایسی ایسی اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی کہ تکلیف خود پریشان تھی کہ ہم کس کے پاس آئے، یہ آخر انسان ہے یا کیا ہے کہ ان کو تکلیف ہو ہی نہیں رہی ہے، اگر تکلیف ہوتی تو ایمان کو چھوڑ دیتا، لیکن یہ کیسا بندہ ہے کہ ساری تکلیفوں کے باوجود ایک اللہ کی رٹ لگایا ہوا ہے، نبی کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسلام کے دامن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کی کسی بھی تکلیف میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ایک ایمان والے کو اپنی جگہ سے ہٹا سکے اور ہلا سکے، اس لیے کہ محنت کے بعد ایمان کی دولت ملی تھی، بڑے مجاہدے برداشت کیے تھے۔ آج ہم اور آپ مومن کے گھر میں، ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے، وراثت میں ایمان ملا، ہمیں ایمان کی کوئی قدر و قیمت اہمیت معلوم نہیں۔ اگر ہمیں کوڑے کھانے پڑتے، گرم گرم لوہے داغ دیے جاتے، اگر ہمیں گرم ریت پر لٹایا جاتا، گرم پتھروں پر، چٹانوں پر ہمارے پیر کو پکڑ کر کے گھسیٹا جاتا اور ہمیں کانٹے چبھوئے جاتے، نیزے اور تلوار سے چھلنی کیا جاتا، نیزے سے ہمیں اور برچھے سے زخم لگایا جاتا، گرم لوہے سے ہمارے چربیوں کو پگھلایا جاتا، پھر معلوم ہوتا کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی دولت کیا ہے اور اسلام میں کیا مٹھاس ہے، اور دین پر اور ایمان پر، نبی کے نام پر، اللہ کے نام پر مرنے میں کس قدر مٹھاس اور شیرینی محسوس ہوتی ہے اور کتنا مزہ آتا ہے، ہمیں اور آپ کو اسی وقت محسوس ہوتا ہے۔ جن کو ان کاموں میں مزہ آیا، دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے میں مزہ آیا، پریشانیاں جھیلنے میں مزہ آیا، مار کھانے میں مزہ آیا، لہو لہان ہونے میں مزہ آیا، وہ اس دنیا سے مزہ لے کر کے چلے گئے۔ موت کے وقت جنت کو آنکھوں سے دیکھ لیا، دنیا ہی میں حوروں کو دیکھ لیا، دنیا میں آخرت اور جنت میں ملنے والی تمام نعمتوں کا مشاہدہ کر لیا اور ہنستے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے وہ جا ملے۔ قیامت کے دن اٹھیں گے، اے اللہ میں نے تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، یہی ایک سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے۔ اللہ کہے گا بہت برداشت کیا ہے، بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جاؤ۔ بڑی قیمتی دولت ہے دین اسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایمان کی حلاوت، ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس تم پالو گے، شرط یہ ہے کہ تم دین اسلام میں آنے کے بعد، دین کو قبول کر لینے کے بعد کفر میں لوٹ جانا، یعنی اس دین کو چھوڑ دینا، اس قدر ناپسند ہو، اس قدر ناپسند ہو جیسے کہ انسان آگ میں جلنا ناپسند کرتا ہے۔ کون چاہے گا ہم آگ میں جل جائیں؟ ہر آدمی ناپسند کرے گا۔ نبی نے فرمایا ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی، ایمان کی حلاوت، ایمان کا صحیح مزہ اس شخص کو نصیب ہوگا جس کو ایمان میں آنے کے بعد آگ میں جلنا پسند ہو، ایمان کی دامن کو، رسی کو چھوڑنا پسند نہ ہو۔ اگر ایسا ہمارا ایمان ہوگا
ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا، اسی دنیا کے اندر ہم مزہ پائیں گے۔ اور فرمایا کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے رسول سے اس کو اس قدر محبت نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کا یہ دین ہی اس کے لیے محبوب ہو، اس کے سوا تمام چیزیں اس کے مقابلے میں پھیکی نظر آنے لگے۔ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے، دین اسلام سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے، قرآن سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور ایسی محبت ہو جائے کہ اس سے زیادہ کسی سے محبت نہ رہے، اس کے سامنے تمام چیزیں ہلکی ہو جائے، اگر ایسی محبت نصیب ہو گئی، سمجھ لو وہ ایمان والا کامل ایمان والا ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا محبت 3 درجے کی ہے، ایک فطری محبت، طبعی محبت ہے، ماں باپ سے، ہمیں بیوی بچوں سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، بعض کو مال و دولت سے محبت ہوتی ہے، چلو ان چیزوں سے محبت ہے، طبعی اور فطری ہے، لیکن سنو ہمیں اللہ سے، رسول اللہ سے، دین اسلام سے، اس قرآن سے کیسی محبت کرنی ہے؟ فرمایا قرآن سے، دین اسلام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اختیاری کرنی ہے۔ دل چاہ رہا ہو کہ ہم نماز نہ پڑھیں، ہمیں مشقت اور پریشانی نظر آئے، لیکن پھر بھی ہماری عقل یہ کہے کہ نہیں، کامیابی دین اسلام میں ہے، کامیابی وہاں ملے گی، یہاں کامیابی نہیں ہے، اللہ کی محبت میں کامیابی ہے، نبی کی محبت میں کامیابی ہے، یعنی ہم عقل سے اور اپنے دل سے، اپنے اختیار سے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور قرآن سے محبت کریں، یہ محبت کا اصلی تقاضا ہے۔ جب ہم نے سمجھ لیا اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، یہ کتنا پاکیزہ دین ہے، یہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، اور یہ ہمارا اسلام کا نظام کس قدر صاف اور شفاف نظام ہے، تو اپنی عقل سے اور اپنے اختیار سے تمام چیزوں کو ایک سائیڈ میں رکھ کر کے ہمیں ٹوٹ کر کے قربان ہو کر کے ان چیزوں سے محبت کرنی پڑے گی، تبھی ہمیں اور آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں یہ بھی فرمایا، ایک ایسا دور آئے گا لوگ سو رہے ہوں گے تو مسلمان ہوں گے، فرمایا کہ جب بیدار ہوں گے ان کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا، جب بیدار ہوں گے ان کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا، وہ مومن نہیں ہوگا۔ فرمایا ایسا دور بھی آنے والا ہے کہ جس طریقے سے لوگ اسلام میں گروہ کے گروہ، جماعت کے جماعت داخل ہوئے، ایسے ہی لوگ اسلام سے گروہ کے گروہ، جماعت کے جماعت، گروپ کے گروپ لوگ اسلام سے نکل جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لیں گے۔ کہ میں نہیں کہہ رہا، میں اپنی زبان سے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، ایسا دور آنے والا ہے، سوئے گا تو ایمان ہوگا، اٹھے گا تو ایمان سے دل خالی ہوگا، اور گروہ کے گروہ، گروپ کے گروپ لوگ اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں چلے جائیں گے۔ نبی نے پیشین گوئی فرما دی، وہ دور آ گیا میرے ایمانی بھائیوں، وہ دور آ گیا اور آ ہی نہیں گیا، بالکل اپنی تمام تر تیاریوں کے ساتھ یہ دور شباب پر ہے، عروج پر ہے، جوانی کی دہلیز پر ہے۔ آج ہم اور آپ معاشرے کا اور دنیا کا جائزہ لیں، دل روتا ہے کہ لوگ ایمان سے گروہ کے گروہ ہاتھ دھو رہے ہیں، گروپ کے گروپ لوگ نکل رہے ہیں اسلام کو چھوڑ کر۔ ایسا فتنے کا دور ہے، ایسی آزمائش کا دور ہے، اللہ حفاظت فرمائے بچائے۔ نبی نے اسی دور سے پناہ مانگا تھا کہ دین اسلام سے پھرنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم اور آپ بھی دعا کریں، آج ہم اور آپ اسی دور میں جی رہے ہیں، لوگ اسلام کے دامن کو تیزی سے چھوڑ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ حالات بھی ہیں، یہ حقیقت بھی ہے کہ الحمدللہ لوگ اسلام میں تیزی سے گروپ کے گروپ داخل بھی ہو رہے ہیں۔
جن کو سمجھ میں آتا ہے اسلام قبول کرتے ہیں، قرآن پر ریسرچ کیا، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے یہود و نصارہ، بڑے بڑے انگریز پادری جو گرجا گھر میں رہتے تھے، کروڑوں ان کی تنخواہیں تھی، آج الحمدللہ وہ اسلام میں داخل ہے اور دین اسلام کی پرچار اور اشاعت کر رہے ہیں۔ مطلب صاف ہے، ہم اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چھٹائی کا دور ہے۔ ایسے لوگ جن کو اسلام پر اعتراض ہے، شکوک و شبہات ہے، اللہ چھانٹ رہے ہیں۔ اور یہ آج ہی کی بات نہیں، نبی کے دور میں بھی چھٹائی ہوئی ہے۔ قبیلہ عرینہ کے اور بھی ایک دو قبیلے کے کچھ لوگوں کے گروپ، جماعت کے نام آتے ہیں، نبی کے پاس آئے، ایمان لایا، لیکن دل ان کا ایمان سے معمور نہیں ہوا۔ گئے، نبی سے کہا ہم بیمار ہیں، کچھ اونٹ دے دیجئے، صدقے کے اونٹ نبی نے روانہ کر دیا، چرواہا روانہ کر دیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ اور نبی کی دشمنی میں سب سے پہلے اسلام سے ہاتھ دھو لیا، اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا۔ نبی کے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے۔ اور وہ جو اونٹ بھیجے تھے نبی نے دودھ کے لیے، وہ صدقے کے اونٹ تھے، ان اونٹوں کے جو چرواہے ان کے ساتھ تھے، ان چرواہوں کو قتل کر دیا اور ان اونٹوں کو بھی لے کر کے بھاگ گئے۔ نبی نے اسلامی فوج کو بھیج کر کے اس قبیلے کے لوگوں کو جمع کروایا، گرفتار کروایا، اور ایک سیدھے ہاتھ اور ایک الٹے پاؤں کو، بائیں پاؤں کو کاٹ کر کے اللہ کے رسول نے ان کو قتل کرایا۔ اللہ کا آرڈر آیا، قرآن میں فرمان آیا، جو لوگ ایسے کریں ان کا صفایا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں، جیسے کہ ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے، فرمایا کہ جو آدمی من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے، اسلامی اگر حکومت ہو، اس کی سزا یہی ہے کہ گردن اڑا۔ من غیر دینہ فاضربوا عنقہ، جو اسلام کو بدل دے، چھوڑ دے اس کی رسی کو، ان کے گردن کو مار دو، ختم کرو۔ اگر اسلامی حکومت ہو، صاف مسئلہ لکھا ہے کہ 3 دن تک ان کو مہلت دے دو، ان کو سمجھاؤ، اسلام کے شکوک و شبہات کو دور کرو، ان کے ڈاؤٹ کو کلیئر کرو۔ اگر وہ 3 دن میں سدھر جاتا ہے الحمدللہ، ورنہ پھر صفایا کر دو۔ اگر عورت ہو اسلام سے پھرنے والی تو ان کو قید میں جکڑ دو، جب تک وہ توبہ نہ کر لے ان کو قید میں رہنے دو، تاکہ وہیں وہ مر جائے، ختم ہو جائے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اسلامی حکومت ہو تو یہ سزائیں ملیں گی۔ آج ہم اور آپ آزاد ہیں، اسلامی حکومت نہیں ہے، ہمیں ایسی سزا کوئی نہیں دے گا، لیکن اللہ کی نگرانی سے، اللہ کی نگاہ سے ہم اور آپ بچے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہر جگہ ہیں، اللہ کی نگاہ ہر جگہ دیکھ رہی ہے۔ میرے دینی بھائیوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آج بڑی تیزی کے ساتھ، پہلے کا دور یہ تھا کہ کہیں کہیں سنتے تھے کہ کسی نے دین کو چھوڑ دیا، کوئی چلے گئے دوسروں کے ساتھ اور دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا، لیکن ہماری ماں اور بہنیں الحمدللہ ان کا اعتقاد، ان کا اعتماد، ان کا ایمان اس قدر مضبوط ہوتا تھا کہ تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ ہماری ماں اور بہن کوئی ایمان کو چھوڑ سکتی ہے، کوئی غیروں کے ساتھ جا سکتی ہے، دوسرے دین کو قبول کر سکتی ہے، اس کا تصور نہیں تھا۔ لیکن آج الٹا ہو گیا کہ ہماری ماں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں تیزی کے ساتھ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے دین کو اختیار کر رہی ہے اور اس کے ساتھ شادی رچا رہی ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہی ہے۔ 10 لاکھ کا آنکڑا، رپورٹ، 10 لاکھ ایسی مسلم بچیوں کی رپورٹ آج سے کئی مہینے پہلے، بلکہ 1 سال پہلے یہ رپورٹ ہے کہ 10 لاکھ مسلم بچیاں مرتد ہو چکی ہیں اور غیروں کے ساتھ شادی رچا لی۔ اور روز بروز یہ واقعہ، یہ حادثہ، یہ گھٹنا گھٹ رہا ہے۔ آپ خاموش نہ بیٹھیں کہ جہاں ہو رہا ہے وہ سمجھے، نہیں، ہمارے گھروں تک بھی یہ فتنہ پھیل چکا ہے۔ کیا شہر اور کیا دیہات، ہر جگہ یہ خبریں ہر جگہ سے مل رہی ہے، ہر جگہ یہ چیزیں داخل ہو گئی، یہ فتنے داخل ہو گئے۔ ہماری ماں بہن بیٹیوں کی ذہن کو، ان کے دلوں کو، ان کی تمام عقلوں کی سوچنے کی صلاحیت کو بدلنے کا کام کیا جا رہا ہے۔
اور ہماری اور آپ کی ناکامی ان کی روک تھام نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو روک نہیں پا رہے ہیں، ان کو بدل نہیں پا رہے ہیں۔ بنیادی کچھ کمزوریاں ہمارے اندر بھی ہیں۔ ماحول خراب ہے، سب جانتا ہے۔ موبائل کا دور ہے، ہاتھ میں پوری دنیا ہے، آپ کی مٹھی میں دنیا ہے، آپ کی کیپچر میں دنیا ہے، یہ سب جان رہے ہیں، لیکن ہماری اور آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اور آپ ان ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی بچیوں کی تعلیم اور تربیت اس طور پر دی کہ بچپن ہی سے ان کا عقیدہ مضبوط کر دیں، بچپن سے ہم سکھا دیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر کوئی آج کے دور میں عیسیٰ اور موسیٰ اور کوئی آدم ابراہیم کو مانتا ہے کامیاب نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں جہنم میں جائے گا۔ کیا ہم نے یہ تعلیم دی کہ سنو یہ قرآن ایک ایک حرف سچا ہے اور قرآن کی تعلیمات سچی تعلیمات ہے، اس دین میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کامیابی اسی دین میں ہے، کامیابی شریعت اسلام میں ہے۔ جلنا پسند کر لو، مار کھانا پسند کر لو، تم قتل ہونا پسند کر لو، لیکن دین اسلام کو کبھی مت چھوڑنا، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کیا ہم نے ایسی تعلیم بچوں کو دی ہے؟ کیا عقیدہ بچیوں کا مضبوط بنایا؟ ہم نے تو اسکولوں میں بھیج دیا، کالجوں میں بھیج دیا، وہاں سب مل کر کے لڑکے اور لڑکیاں کو ایجوکیشن یعنی ملی جلی مخلوط تعلیم کا نظام ہے۔ ہم بے فکر بیٹھ گئے، وہاں ہماری بچیوں کو دوسرے لوگ ان کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام پر شکوک و شبہات اور ڈاؤٹ پیدا کرنے والی تعلیم دی جا رہی ہے، پردے کے خلاف وہاں لیکچر دیے جا رہے ہیں، وہاں ایسی پڑھائیاں ہو رہی ہیں کہ جہاں یہ سکھلایا جاتا ہے کہ پردہ یہ زنجیر ہے، یہ جکڑنے کا کام کر رہا ہے، اس کو نکال کر پھینکو اور آزاد رہو۔ ہم اور آپ اس میں کیا کردار نبھا رہے ہیں؟ ہم نے اور آپ نے اپنے بچیوں کی کیا ٹریننگ کی؟ ہم تو بے فکر ہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور بچے وہاں بدل رہے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے موبائل ہاتھ میں دے دیے، بچیاں آزاد ہیں، ہم نے کبھی موبائلوں کو دیکھا نہیں، چیک نہیں کیا کہ اس موبائل میں وہ بچی کیا کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سماج خراب ہے، زمانہ اور ماحول خراب ہے، یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ غیروں کی پلاننگ ہے، مکمل منظم نظام کے ساتھ پیسے دے دے کر کے نوجوانوں سے کام کرائے جا رہے ہیں۔ گاؤں گاؤں میں گروپ بنا ہوا ہے، گلی گلی میں گروپ بنے ہوئے ہیں، ٹولیاں بنی ہوئی ہے، وہ لوگ مشورہ کر کے پلاننگ کر کے مکمل پلاننگ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے، لے کے جا رہی ہے ہمارے مسلم بچیوں کو، اور ہم اور آپ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں کہ جب ہمارا نمبر آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، آپ کا نمبر آ چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر گاؤں میں گروپ بنے، نوجوانوں کی متحرک ٹیم بنے، بزرگ لوگ بھی سرپرستی کریں اور نگاہ رکھیں ہر بچی پر، ہر بہن پر نگاہ رکھیں، قوم اور سماج اور معاشرے پر کہ کون بچی کس کے ساتھ جا رہی ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کس گھر میں کون سی برائی پائی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن اس گاؤں کی بچیوں کا بھی ہندو لڑکوں سے سمپرک ہو چکا ہے اور وہ ایمان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہے۔ ایسا تو نہیں ہو رہا؟ سر جوڑ کر فکر کرنے کی ضرورت ہے، ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کیا، نبی نے صاف اعلان فرمایا تھا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک نگراں اور ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کا حق کیا ادا کیا۔ بیٹیاں بھاگ رہی تھی جن کو تم نے 18 سال تک پوسا اور پالا، جن کی فکر میں خون اور پسینہ بہایا، تمام چیزوں کو قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ کر پردیس چلے گئے، تمام سکون اور چین کو چھوڑ کر کے تم نے جس کے لیے خوشی کا، راحت کا، کپڑے لتے کا اور تمام چیزوں کا انتظام کیا، آج وہ تمہارے سر کو جھکا رہی ہے، تمہارے لیے شرم اور ذلت اور عار کا ذریعہ بن رہی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ باپ منت سماجت کرتا ہے، روتا ہے کورٹ کچہری تھانے میں جا کر کے، وہ بچیاں نہیں مان رہی ہیں اور غیر مسلم بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اس سلسلے میں ہم سے اور آپ سے پہلے سوال ہوگا۔ ذمہ داری کو سمجھیں،
نماز کا ماحول قائم کریں، دین اسلام کا ماحول قائم کریں، علماء سے محبت رکھیں، ایک ایک مسائل کو معلوم کریں، پھونک پھونک کر قدم رکھیں، اور آپ کے گھروں میں اتحاد و اتفاق ہو، کسی کی غیبت اور برائی نہ ہو، گالی گلوچ کا ماحول نہ ہو، غیبتوں کا بازار گرم نہ ہو، وہ ادھر لگائی بجھائی یہ ادھر لگائی بجھائی، بچوں کو دینے کے لیے آپ کے پاس وقت نہ ہو، موبائل میں آپ بھی وقت گزار رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچے ہمارے موبائل سے دور رہیں گے؟ آپ کو دیکھ کر بچہ موبائل نہیں چلائے گا؟ جب ہم نے گھر کا ماحول بگاڑا، جب ہم نے نظام بگاڑا ہوا ہے، تو ہم بچوں کو سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ بچوں کو دینے کے لیے آج ہمارے پاس محبت نہیں ہے۔ اپنے ہاتھ سے بچوں کو کھلائیں، ان کو بولنے کی آزادی دیں، باہر کیا ہو رہا ہے، اسکول میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، بچے کھل کر کے ماں باپ کے سامنے بات کریں، اپنی بات کو رکھیں۔ چھوٹے سے بڑے ہر بچی اور بچے کو گھر میں آزادی ہونی چاہیے، اس قدر محبت ملنی چاہیے کہ ماں باپ کی محبت کے سوا تمام دنیا کی محبت ان کے سامنے پھیکی پڑ جائے، اور ماں باپ کو اپنی تمام ضرورت بتانے والا ایک بچہ ایک بچی بن جائے۔ اگر ایسا ماحول ہوگا، وہ باہر آوارہ کتوں کے ساتھ نہیں پھرے گی۔ کیا ہم نے یہ ماحول قائم کیا ہے؟ کیا ہم اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہماری اس ذمہ داری کا سوال نہیں ہوگا؟ اور کیا ہمارا سر شرم سے نہیں جھکے گا؟ اور کیا نہیں جھک رہے ہیں؟ بتائیے۔ احساس اس وقت ہوتا ہے، یہ تمام باتیں اس وقت یاد آتی ہیں جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتائے کیا ہو۔ جب چڑیا ہی چگ گئی کھیت، اب پچھتانے سے کیا ہوگا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ ایک دو گھر کا معاملہ نہیں، 10 لاکھ کا آنکڑا تو پہلے ہی سے ہے، اب پتہ نہیں کتنے آنکڑے ہو چکے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں ہے۔ منظم پلاننگ چل رہی ہے۔ ہمارے نوجوان کیوں اس لائق نہیں بن رہے ہیں کہ ہم ان بچیوں کو کنٹرول کریں، ہمارے بزرگ ان بچیوں کو کنٹرول کریں۔ ہمارے نوجوانوں میں بے راہ روی اتنی ہے، عیاشی اور مستیاں اتنی ہیں، ہمارے نوجوان بڑی بڑی اعلیٰ تعلیم اور ایجوکیشن میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ بہت 0% ان کی شرح ہے، اور غیروں کے نوجوان اعلیٰ تعلیم میں ہیں، ساری سہولتیں بینیفٹ ان کو دی جا رہی ہے۔ آج ہماری بچیاں ان کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ کچھ غریب گھرانے کی بچیاں جن کے گھر میں پیسے نہیں، شادی بیاہ ہم نے اور آپ نے اتنا مہنگا کر لیا، لین دین کا ایسا رواج بنا لیا کہ وہ بچیاں غیروں کے ساتھ فری میں جا رہی ہیں۔ انجام کچھ بھی ہو، پرواہ کیے بغیر وہ غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہے، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ چند دن یوز کرنے کے بعد وہ مار کاٹ کے بوٹی بوٹی کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ہم اور آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ گاؤں گاؤں میں ایک ٹکڑا ایک کمیٹی بنائیں، نوجوان بزرگ ہوں، گھروں پر محنتیں ہوں، لوگوں پر نگاہ رکھیں، کون بچی کس کے سمپرک میں ہے، ہر گھر سے حالات معلوم کریں۔ ماں باپ کی بات نہیں مان رہی ہے، یہ کمیٹی یہ جا کر کے بچی کو سمجھائے گی، دباؤ ڈال کر کے ایک کمیٹی کے لوگ اس بچی کو دوسروں کے چنگل سے بچانے کا کام کریں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ جہاں منظم پلاننگ کے تحت پیسے دے دے کر کے کیا سے کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان پینے میں، کھانے میں، نشہ اڑانے میں، اور جوا تاش کھیلنے میں، اور نہ جانے کس کس میں مصروف ہے۔ نہ نمازوں کی فکر، نہ ایمان کی فکر، نہ ہی اور کچھ۔ بتائیے یہ سماج کہاں جائے گا؟ اور سب سے اہم اور پوری تقریر کا خلاصہ یہ کہ ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، ہمارے ایمان کے امتحان کا دور ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کو بچاؤ، بڑے سخت فتنے کا دور ہے۔ ابھی آنے والا ہے دجال کا فتنہ، بچا کھچا ایمان بھی چلا جائے گا۔ بہت ایمان میں مضبوطی اور پاور لانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، آج ہمارا ایمان چھوٹی چھوٹی چیز پر، تھوڑے تھوڑے پیسے پر بک رہا ہے۔ جب تلوار سامنے ہو اور گردنیں اڑ رہی ہو، اس وقت ہمارے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ چند پیسوں میں مائیں بہنیں چلی جا رہی ہے، چند پیسوں میں ایمان بک رہا ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب دجال کی تلوار چلے گی؟ ہمارے سامنے قتل ہوں گے، جنہوں نے اس کو خدا نہیں مانا ہوگا قتل کر دیا جائے گا۔ بتائیے وہ آزمائش کیسی ہوگی؟ یہ تو چھوٹی آزمائش ہے، اسی آزمائش میں ہم ناکام ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اگرچہ مرتد نہیں ہو رہے ہیں، کھلم کھلا ایمان کی رسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہم اسلام سے کتنی محبت کر رہے ہیں؟ ذرا یہ بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کتنا % ہمیں دین سے، اسلام سے، اور قرآن سے، اور اللہ کے لائے ہوئے شریعت سے پیار ہے؟
اس کو ایک طرف، اپنے پیسے، گھر بار، بیوی بچوں کو ایک طرف رکھ کر دیکھیے اور موازنہ کیجئے کہ ہم نمازی کس قدر ہیں، ہم دین کے کاموں میں کس قدر حصہ لے رہے ہیں، ہمارے اندر اللہ رسول کی کس قدر محبت ہے، اور اس کے جو اپوزٹ چیزیں ہیں اس سے ہمیں کس قدر محبت ہے۔ جہاں قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تمام چیزوں سے زیادہ اسلام سے، اللہ رسول سے محبت ہو تب کامیابی ملے گی، آج تمام چیزوں سے زیادہ پیسوں سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں یہ ایمان کو نہ چھین لے۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے سارے اعمال بیکار ہیں، کوئی کام نہیں آئیں گے۔ میرے دینی بھائیوں، ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک نظام ضرور بنائیے، ہر گاؤں لیول پہ یہ نظام بنے کہ ہم سماج پر نگاہ رکھنے والے بنیں، نوجوان ہو، بزرگ ہوں، سب ہوں اس میں، اور ایسا بھی نظام ہو کہ باہر نوجوان رہنے والے 150 جمع کریں، غریب بچی کی شادی ہے اس کے ہم شریک ہو جائیں، کچھ امداد کر دیں، اور بھی کہیں سخت ضرورت ہو، ہم خود ایسا سماج بنائیں کہ ہمارا آدمی سود لینے پر اور غیروں کے پاس جانے پر ہماری مائیں بہنیں مجبور نہ ہوں۔ ہم ایسا سماج بنائیں، ان کی ضرورت ہم پوری کریں، کسی بہن کو ضرورت ہو ایک بھائی بن کر کے آپ کھڑے ہو جائیے اور کمیٹی کی طرف سے دیجیے، لو ضرورت پوری کرو۔ مسجد کی کمیٹیاں سارے خرچے برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنے طور پر بھی تیار رہیے۔ ہر انسان پر یہ ذمہ داری ہے، نوجوان قوم کے اور پورے سماج کے ریڑھ کی ہڈی ہے، نوجوان کی ذمہ داری ہوتی ہے، نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور بوڑھے لوگ ان کی سرپرستی کریں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔